آج ہم قرآن کی ایک بہت ہی مختصر صورت کے پیچھے چھپے ایک بہت بڑے سوال کا جواب تلاش کریں گے کہ اللہ کیا ہے؟ اس کا تعارف کیا ہے؟ بالکل، یہ وہ سوال تھا جو مکہ کے مشرکین نے پوچھا اور اس کے جواب میں یہ 4 آیتیں نازل ہوئیں۔ اور یہ جواب اتنا جامع، اتنا مکمل اور اتنا خالص ہے کہ اس سورت کو سورت الاخلاص کہا گیا، یعنی خالص توحید کا بیان۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ عربوں کا ایک دستور تھا کہ جس چیز سے انہیں بے پناہ محبت ہوتی وہ اس کے بہت سے نام رکھتے تھے۔ اچھا، اسی لیے اس سورت کو سورت التوحید، سورت النجات اور کئی دوسرے ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے، تو یہ نام ہی اس کی عظمت کی پہلی دلیل ہیں۔ تو آج کے اس گفتگو میں ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان 4 چھوٹی آیتوں میں ایسی کیا طاقت ہے کہ انہیں تہائی قرآن کا درجہ دیا گیا، اور صحابہ کرام ان سے اتنی شدید محبت کیوں کرتے تھے۔ چلیں اس پر بات شروع کرتے ہیں۔ صحابہ کی اس صورت سے محبت کی کہانیاں واقعی حیران کن ہیں۔ مثلاً ایک واقعہ آتا ہے ایک لشکر کے امیر کا۔ جی، ان کی عادت تھی کہ وہ ہر نماز کی ہر رکعت میں کوئی اور سورت پڑھنے کے بعد آخر میں سورت الاخلاص ضرور پڑھتے تھے۔ جی، اور جب ان کے ساتھیوں نے ان سے پوچھا، مطلب وجہ پوچھی، تو ان کا جواب بہت سادہ اور گہرا تھا۔ کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے کہا، کیونکہ اس میں رحمان کی صفت بیان ہوئی ہے اور مجھے یہ پڑھنا بہت پسند ہے۔ واہ! یہ بات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے جواباً فرمایا، اسے جا کر بتا دو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ! یعنی اس صورت سے محبت کا جواب براہ راست اللہ کی محبت سے مل رہا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ بالکل نہیں۔ اچھا، ایک اور واقعہ بھی تو ہے مسجد قباء کے امام کا، ان کی بھی یہی عادت تھی؟ بالکل وہی عادت تھی۔ جب لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ ہر رکعت میں اسے کیوں پڑھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو میری امامت قبول ہے تو اسی شرط پر ہے۔ مطلب یا تو یہ صورت ہوگی یا میں نہیں ہوں گا۔ جی، ورنہ میں امامت چھوڑ دیتا ہوں لیکن یہ سورت پڑھنا نہیں چھوڑوں گا۔ معاملہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نے ان سے وجہ پوچھی۔ اور انہوں نے بھی وہی جواب دیا ہوگا؟ وہی جواب دیا، مجھے اس سے بہت محبت ہے۔ تو آپ نے فرمایا، تیری اس سورت سے محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا۔ داخل کر دیا، یہ نہیں کہ کرے گی۔ نہیں، داخل کر دیا، یعنی یہ محبت اتنی یقینی چیز ہے۔ واو، یہ بات تو مجھے بہت دلچسپ لگی۔ یعنی یہ صرف ایک عمل کا ثواب نہیں ہے بلکہ ایک گہرے تعلق اور محبت کا معاملہ ہے۔ جی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے وزن اور اجر کا تصور بھی تو غیر معمولی ہے۔ اسے تہائی قرآن کے برابر کہا گیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ صرف ثواب کے لحاظ سے ہے یا اس کے معنی میں کوئی گہرائی ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے اور اس کے دونوں پہلو ہیں۔ ثواب کے لحاظ سے تو واضح حدیث موجود ہے۔ کون سی؟ ایک صحابی نے کسی کو رات بھر بار بار یہی سورت پڑھتے سنا تو صبح آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، جیسے یہ کوئی بہت چھوٹا سا عمل ہو۔ اچھا، تو آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اور وہ مشہور واقعہ بھی ہے جب آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ سکتا ہے، یعنی 10 پارے؟ ہاں، تو صحابہ کو یہ بہت مشکل لگا۔ ظاہر ہے یہ تقریباً ناممکن لگتا ہے، تو آپ نے فرمایا، قل هو اللہ احد پڑھ لیا کرو، یہ تہائی قرآن ہے۔ تو اس کے معنی کا پہلو کیا ہے؟ دیکھیں، قرآن کے 3 بنیادی موضوعات ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ یہ ایک سورت توحید کے موضوع کو اس طرح مکمل کر دیتی ہے کہ گویا آپ نے دین کی بنیاد کا 1/3 حصہ سمجھ لیا اور اس کا اقرار کر لیا۔ اچھا، تو یہ صرف ایک ریاضی کا فارمولا نہیں بلکہ یہ دین کی سب سے بنیادی حقیقت کا خلاصہ ہے۔ بالکل۔ اور اس کے اجر کی فہرست بھی بہت لمبی ہے، جیسے 10 مرتبہ پڑھنے پر جنت میں ایک محل کا وعدہ۔ جی، یہ صرف ایک انعام سے بڑھ کر کچھ لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ کہہ رہا ہو کہ جو میری خالص توحید کو دنیا میں اپنا نظریاتی گھر بنا لے، میں اس کے لیے آخرت میں ایک حقیقی گھر بناتا ہوں۔ بالکل، یہ تعلق کی بات ہے۔ جب حضرت عمر نے یہ سن کر کہا کہ پھر تو ہم بہت سے محل بنا لیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھا دینے والا ہے۔ سبحان اللہ! یہ صرف اینٹ اور گارے کا محل نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک ذاتی اعزاز ہے۔ اسی طرح اس کی حفاظتی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ صبح اور شام 3 مرتبہ سورت الاخلاص، فلق اور ناس پڑھنا ہر قسم کے شر اور نقصان سے حفاظت کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔
تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ اس صورت کا مقام بہت بلند ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس میں ایسا کیا ہے، یہ نازل کیوں ہوئی، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ اس کے نزول کے پیچھے بہت دلچسپ واقعات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق مکہ کے کچھ مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اپنے رب کا تعارف تو کراؤ۔ تعارف کرو؟ جی، کہنے لگے وہ سونے کا بنا ہے، چاندی کا یا تانبے کا۔ وہ اپنے بتوں پر قیاس کر رہے تھے۔ یعنی وہ خدا کو بھی ایک مادی چیز کے طور پر سمجھنا چاہ رہے تھے۔ جی اور ایک دوسرا واقعہ وہ تو اس سے بھی زیادہ ذاتی قسم کا سوال تھا، ہے نا؟ جی، ایک اور گروہ نے آ کر کہا اپنے رب کا نسب نامہ بتاؤ، یعنی اس کی فیملی ٹری کیا ہے، فیملی ٹری؟ وہ کس کا بیٹا ہے اور اس کے بیٹے کون ہیں۔ عربوں کے لیے نسب یعنی شجرہ اتنی اہم چیز تھی کہ انہیں اپنے گھوڑوں تک کا نسب نامہ زبانی یاد ہوتا تھا۔ صحیح۔ ان کے لیے کائنات کا مالک بغیر کسی خاندان کے یہ تصور ہی اجنبی تھا۔ ان دو بنیادی سوالوں کے جواب میں اللہ نے اپنا تعارف خود ان 4 آیات کی شکل میں نازل فرمایا۔ تو اس پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ براہ راست بنیادی سوالات کہ خدا کس چیز سے بنا ہے اور اس کا خاندان کون ہے، آئیے دیکھتے ہیں کہ ہر آیت کس طرح ان غلط تصورات کی جڑ کاٹتی ہے۔ سورت کا آغاز ہوتا ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے۔ یہاں پہلا لفظ ہی بہت اہم ہے، قل، کہہ دیجئے، یعنی یہ ایک حکم ہے۔ ایک حکم ہے، ایک اعلان ہے۔ اللہ براہ راست بھی فرما سکتا تھا میں اللہ احد ہوں، لیکن یہاں اپنے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اٹھیں اور میرے بارے میں لوگوں کے ان تمام غلط تصورات کے جواب میں ببانگ دہل یہ اعلان کر دیں۔ اور پھر لفظ آتا ہے احد۔ ہم عام طور پر ایک کے لیے واحد کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہاں احد کیوں استعمال ہوا؟ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ بہت ہی لطیف نکتہ ہے۔ واحد کا مطلب ہے ایک، جس کے بعد گنتی میں 2، 3، 4 آ سکتا ہے۔ صحیح۔ لیکن احد کا مطلب ہے یکتا، بے مثال، اکیلا۔ وہ ایک جیسا کوئی دوسرا نہ ہو، نہ ہی اس کے کوئی حصے یا اجزاء ہوں۔ وہ اپنی ذات میں مکمل ہے۔ جیسے اگر ہم ایک میز کی مثال لیں تو میز واحد تو ہے، یعنی ایک میز ہے، لیکن وہ احد نہیں، کیونکہ وہ لکڑی، کیلوں اور دوسرے اجزاء سے مل کر بنی ہے۔ بالکل بہترین مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ اجزاء سے پاک ہیں، وہ کسی مادے سے نہیں بنے۔ تو یہ ایک لفظ احد مشرکین کے پہلے سوال کا جواب ہے کہ وہ سونے یا چاندی کا نہیں بنا، وہ کسی چیز کا مرکب نہیں ہے، وہ بس ہے، یکتا اور بے مثال۔ جی، یہ آیت وجود خدا کے منکروں اور شرک کرنے والوں دونوں کا جواب ہے۔ تو پہلی آیت نے یہ واضح کر دیا کہ اللہ تعداد میں ایک نہیں بلکہ اپنی ذات میں یکتا ہے، لیکن اس یکتا ذات کا اپنی مخلوق سے تعلق کیسا ہے؟ اگلی آیت اللہ الصمد اسی تعلق کی نوعیت کو ایک ہی لفظ میں بیان کر دیتی ہے۔ الصمد قرآن کے ان الفاظ میں سے ہے جن کا کسی ایک لفظ میں ترجمہ ممکن ہی نہیں۔ اچھا؟ اس کا ترجمہ بے نیاز کیا جاتا ہے، لیکن یہ اس کے معنی کا صرف ایک پہلو ہے۔ اس کے کئی معنی ہیں اور وہ سب مل کر ایک مکمل تصویر بناتے ہیں۔ مثلاً ایک پہلو ہے مکمل خود انحصاری کا، یعنی وہ جس کی تمام مخلوقات محتاج ہوں لیکن وہ خود کسی کا محتاج نہ ہو۔ اور دوسرا پہلو؟ دوسرا پہلو ہے حاکمیت کا۔ الصمد اس سردار کو کہتے ہیں جس کی سرداری کامل ہو اور سب اپنی حاجات لے کر اسی کے پاس جائیں۔ تیسرا معنی ہے کاملیت کا، یعنی وہ جو ہر عیب اور نقص سے پاک ہو۔ اور بھی ہیں؟ چوتھا معنی ہے ہمیشگی کا، جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہو، جبکہ ہر شے فانی ہے۔ ایک اور معنی یہ بھی ہے کہ وہ ٹھوس ہے، کھوکھلا نہیں، یعنی وہ کھانے پینے جیسی حاجات سے پاک ہے۔ واہ! بعض مفسرین تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اللہ کے تمام اسماء حسنہ کے معنی اس ایک لفظ صمد میں جمع ہیں۔ تو یہ ایک لفظ الصمد صرف ایک صفت نہیں بلکہ یہ تو پوری کائنات میں طاقت کے ہر دوسرے مرکز کو بیکار قرار دے رہا ہے۔ کیسے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ ہر وہ دروازہ جہاں کوئی اپنی ضرورت لے کر جاتا ہے، چاہے وہ باس کا دفتر ہو، کسی با اثر شخص کا فون نمبر ہو یا کسی مزار کی چوکھٹ، وہ سب اصل میں کھوکھلے ہیں، کیونکہ اصل مرکز، اصل ٹھوس سہارا صرف اور صرف ایک ہے۔ یہ تو ایک انقلابی خیال ہے۔ یہی توحید عملی ہے۔ یہ آیت ہر اس عمل کی جڑ کاٹ دیتی ہے جہاں اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگی جاتی ہے۔ صحیح۔ جب تمام حاجات کا مرکز وہی ایک ہے تو پھر کسی اور کے سامنے جھکنے کا، کسی اور سے مانگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب کوئی کسی بزرگ کو غوث یعنی فریاد سننے والا یا داتا یعنی دینے والا کہتا ہے، تو کیا اس کی نیت واقعی انہیں اللہ کے برابر سمجھنے کی ہوتی ہے، یہ صرف ایک مجازی محبت بھرا انداز ہے؟ یہ نیت کا معاملہ بہت اہم ہے۔ اسلام میں اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لیکن کچھ صفات اور القابات ایسے ہیں جو صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص ہیں۔ جیسے الصمد۔ جی، الصمد کا مطلب ہی ہے کہ حاجت روائی اور فریاد رسی صرف اسی کا خاصہ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی غیبی طریقے سے اس کی مدد کر سکتا ہے یا اس کی تقدیر بدل سکتا ہے، تو وہ انجانے میں الصمد کی صفت میں کسی اور کو شریک کر رہا ہے، چاہے اس کی زبان کچھ بھی کہے۔ یہ بہت باریک لکیر ہے جس پر محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ بہت اہم نقطہ ہے۔ اگلی آیت پر چلتے ہیں، جو مشرکین کے دوسرے سوال یعنی نسب نامے کا براہ راست جواب ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ یہ آیت اللہ کی ذات کی توحید کو بیان کرتی ہے۔ یہ ایک ہی جملے میں 3 بڑے گروہوں کے عقائد کو رد کرتی ہے۔ کون کون سے؟ عیسائیوں کا عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں کا عقیدہ کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین مکہ کا عقیدہ کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ صحیح۔ کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ تعظیم کے طور پر کہتے ہیں، لیکن ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ جب ابن آدم میری طرف اولاد منسوب کرتا ہے تو وہ مجھے گالی دیتا ہے، حالانکہ یہ اس کے لیے مناسب نہیں۔ اور اس کے پیچھے عقلی دلیل بھی تو بہت واضح ہے۔ اگر خدا کی اولاد ہوتی تو کائنات کا نظام ہی دھرم برم ہو جاتا۔ بالکل، تاریخ گواہ ہے کہ دنیاوی بادشاہتوں میں تخت کے لیے بیٹے باپ کو قتل کر دیتے ہیں، بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے۔ بالکل، کائنات کا یہ پرسکون اور منظم نظام خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا حاکم ایک ہی ہے جس کا کوئی شریک یا وارث نہیں۔ اور دوسری دلیل؟ دوسری عقلی دلیل یہ ہے کہ اولاد ہمیشہ اپنے والدین کی جنس سے ہوتی ہے۔ انسان کا بچہ انسان، جانور کا بچہ جانور۔ تو اگر خدا کی اولاد ہوتی تو وہ بھی خدا ہوتی، انسان یا فرشتہ کیسے ہو سکتی تھی؟ صحیح۔ یہ آیت ہر قسم کے نسبی تعلق سے اللہ کی پاکیزگی کا اعلان ہے، اور پھر سورت کا اختتام ہوتا ہے اس آیت پر، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے برابر کا، اس کے ہم پلہ کوئی ایک بھی نہیں۔ یہ آیت ہر قسم کی برابری اور ہمسری کی نفی کرتی ہے۔ کفو کا لفظ بہت جامع ہے۔ اس کا مطلب ہے ذات میں برابری، صفات میں برابری یا اختیارات میں برابری۔ اللہ کے برابر کوئی نہیں۔ کوئی نہیں۔ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ان میں یا تو اختلاف ہوتا جس سے کائنات میں فساد پھیل جاتا، یا پھر ایک کو دوسرے کی بات ماننی پڑتی، اور جو اپنی مرضی چھوڑ دے وہ مجبور ہوتا ہے۔ اور مجبور ہستی خدا نہیں ہو سکتی۔ اور یہ برابری کا تصور صرف بتوں یا دیوی دیوتاؤں تک محدود نہیں ہے۔ آج کے دور میں کیا یہ نظریہ کہ سائنس ہر سوال کا جواب دے سکتی ہے یا پیسہ ہر مسئلہ حل کر سکتا ہے، ایک طرح سے ان چیزوں کو خدا کے برابر کھڑا کرنا نہیں ہے؟ آپ نے بالکل صحیح سمت میں سوچا ہے۔ یہ آیت ان جدید خداؤں کی بھی نفی کرتی نظر آتی ہے۔ شرک صرف پتھر کے بتوں کو پوجنا نہیں ہے، کسی بھی چیز کو اللہ کی صفات یا اختیارات میں اس کا ہم پلہ سمجھنا شرک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں انتہا درجے کے محتاط تھے۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ جب ایک صحابی نے ان کی موجودگی میں کہہ دیا، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، تو آپ کا چہرہ بدل گیا اور آپ نے فوراً ٹوکا، کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا؟ صرف یہ کہو جو اکیلا اللہ چاہے۔ یعنی اتنی احتیاط؟ جی، یہ احتیاط ہمیں سکھاتی ہے کہ توحید کا معاملہ کتنا نازک ہے۔ تو اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سورۃ الاخلاص توحید کا ایک مکمل اور جامع منشور ہے۔ یہ اللہ کی ذات، اس کی صفات اور اس کی وحدانیت کا ایسا تعارف ہے جو ہر قسم کے شرک کو، چاہے وہ پرانا ہو یا نیا، جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ اسی لیے اسے تہائی قرآن کہا گیا ہے۔ اس کی ہر آیت شرک کی ایک قسم کو رد کرتی ہے۔ اللہ احد نے تعداد میں شرک کو رد کیا۔ صحیح۔ اللہ صمد نے عملی شرک اور حاجات میں شرک کو رد کیا۔ لم یلد ولم یولد نے نسبی شرک کو رد کیا، اور
لم یکن لہو کفوان احد نے برابری اور ہمسری کے شرک کو رد کر دیا۔ یہ ایک مکمل پیکج ہے۔ بالکل۔ اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ صحابہ اس صورت سے اس لیے اتنی شدید محبت کرتے تھے کیونکہ وہ اس کے ایک ایک لفظ کے گہرے معنی کو سمجھتے تھے۔ جی۔ آج ہم میں سے اکثر اسے نماز میں شاید اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ مختصر اور یاد کرنے میں آسان ہے۔ نیت کا یہ فرق بہت بڑا ہے۔ تو سننے والوں کے لیے ایک آخری خیال چھوڑے جاتے ہیں۔ جی۔ اس صورت کی گہرائی کو جاننے کے بعد اب اسے پڑھتے ہوئے ہماری نیت اور احساس میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ اس دنیا میں جہاں ہر قدم پر اللہ کے متبادل پیش کیے جاتے ہیں، کبھی کوئی شخصیت، کبھی کوئی نظریہ، کبھی خود اپنی ذات، وہاں ان الفاظ اللہ احد ہے، اللہ الصمد ہے کہ حقیقی وزن کو محسوس کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اگلی بار جب کوئی مشکل آئے اور پہلا خیال کسی انسان کو فون کرنے کا ہو تو کیا یہ آیت ہمیں یاد دلائے گی کہ اصل الصمد کون ہے؟ یہی سوال ہے، اور اس سوال کا جواب شاید ہمارے زندگی گزارنے کا انداز بدل دے۔